بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الرسل و اشرف الانبیاء۔ سامعین ذی وقار، بخاری کی باتیں چینل سے حاضر خدمت ہیں واقعات امیر شریعت کے ساتھ۔ بخاری کی باتیں چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آج جو واقعہ آپ حضرات کے پیش خدمت ہے، اس کا تعلق تحریک پاکستان اور امیر شریعت سے ہے۔ ہٹلر کی فوجیں جیسے جیسے برطانوی سلطنت کا سورج غروب کرتی ہوئی آگے بڑھتی گئیں، ایشیا کی سیاست اسی قدر متاثر ہوتی گئی۔ مجلس احرار اسلام ان دنوں کانگریس اور مسلم لیگ کے تصادم سے بالا تر رہ کر اپنی پالیسی پر گامزن تھی۔ ہندوستان کے مسلمان دو دھڑوں میں بٹے ہوئے تھے۔ پاکستان کے حصول کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا تھا۔ سرکاری دفاتروں میں ہندوؤں کی تنگ نظری نے کلرک قسم کے مسلمان کو بھی مسلم لیگ کا ممبر بنا دیا تھا۔ کانگریس پر قابض فرقہ پرست ہندوؤں نے نیشنلسٹ مسلمان کو بھی کانگریس سے علیحدگی پر مجبور کر دیا تھا۔ دوسری طرف مسلم لیگ میں رجعت پسند اور تن آسان لوگوں کے ہجوم نے پاکستان کا نعرہ کچھ اس انداز سے بلند کیا کہ متعینہ راہ پر چلتے ہوئے مسافروں کو بھی راستے کی لکیریں گڈ-مڈ نظر آنے لگی۔ 1944 کے آخری ایام برطانوی سلطنت اور غلام ہندوستان کے مابین کشمکش کے آخری اور انتہائی نازک دن تھے۔ متحدہ ہندوستان نے لیگ اور کانگریس کے ٹکراؤ سے 9 ستمبر 1944 کو ایک نئی کروٹ لی، جبکہ بمبئی میں گاندھی جناح ملاقات سے پاکستان کے نعرے میں نئی بہار آئی۔ مسلمان من حیث القوم مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے، لیکن امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ یہ سب دیکھتے اور سنتے ہوئے بھی حکومت الہیہ کی وضاحت میں ایسے مصروف ہوئے کہ انہوں نے مجلس احرار اسلام کی سہارنپور والی قرارداد کے دوسرے حصے پر عمل کرتے ہوئے مسلم لیگ اور کانگریس کے جھگڑوں میں الجھنا غیر مناسب سمجھا، اور اس طرح یہ سال بھی گزر گیا۔ نئے سال کے طلوع ہوتے ہی دوسری جنگ عظیم کے برستے ہوئے بادلوں کے دامن میں جو کہ خشک ہو رہے تھے کہ 15 اگست 1945 کو امریکہ نے جاپان کے خوبصورت شہر ہیروشیما پر ایٹم بم دے مارا۔ اس سے پیشتر جرمنی کے اتحادیوں کے سامنے جرمنی کا سپر انداز ہونا یہ بھی سب کے سامنے تھا۔ اسی طرح جنگ کے خاتمہ پر جہاں اور بہت ساری تبدیلیاں آئیں، وہاں لندن کی کنزریٹو پارٹی نے الیکشن ہار کر حکومت کا چارج لیبر پارٹی کے سپرد کر دیا۔ برطانیہ کی نئی حکمران پارٹی نے چونکہ اپنے ووٹروں سے ہندوستان میں نئی تبدیلیوں کے عنوان پر ووٹ لیے تھے، لہٰذا ہندوستان کو جلد سے جلد آزاد کرنے کے منصوبے شروع ہو گئے۔ بعد از جنگ کے حالات نے باوجود یہ کہ اتحادیوں کو فتح ہوئی تھی، برطانیہ کو دنیا کی تیسری درجے کی طاقت بنا دیا تھا۔ ہندوستان کے سیاسی حالات بھی برطانیہ کے حق میں نہیں تھے۔ ان واقعات کو دیکھتے ہوئے مصلحت کا تقاضا تھا کہ برطانیہ ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ ہندوستانیوں کی رائے پر چھوڑ دے۔ چنانچہ ان دنوں برطانوی دانشوروں کے اکثر وفود ہندوستان آئے، جن میں کرپس مشن خاص طور پر قابل ذکر ہے، جس نے مسلم لیگ
اور کانگریس کے رہنماؤں سے گفتگو کی۔ سامعین ذی وقار، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ نے اس وقت جو نقشہ کھینچا اور جو نقشہ پیش کیا اور جس بات کی طرف امت مسلمہ کی توجہ مبذول کروانا چاہی، اے کاش اس نقشے کو عوام الناس اور امت مسلمہ سمجھ جاتی تو آج کروڑوں مسلمان بنگلہ دیش اور انڈیا میں یوں قسم پرسی کی کیفیت میں نہ ہوتے۔ شاہ جی فرماتے تھے کہ ہمیں حکومت الہیہ کے قیام کی جد و جہد کرنی چاہیے، پورا ہندوستان ہمارا ہوگا، ہم اسی کے اندر اسلامی نظام کو رائج کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت الہیہ کی باغ ڈور اس ملک کی تقدیر کو بدل سکتی ہے، مگر اس وقت کے دیگر سیاسی رہنماؤں نے شاہ جی کے اس نقطۂ نظر و نقطۂ نگاہ کا اختلاف کرتے ہوئے انہوں نے ایک نئی رائے پیش کی اور بالآخر ان کی رائے جیت گئی، اور آج جو مسلمان اور اسلام جس حال میں ہے اور جس کیفیت میں ہے، یہ آپ سب کے سامنے ہے۔ بخاری کی باتیں کو سماعت فرمانے کا شکریہ۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔